اللہ تعالیٰ جل شانہ میری اور آپ کی مسجد میں حاضری لمحہ لمحہ قبول فرمائے۔ آج کی یہ منعقدہ تقریب اور اس سے ملتی جلتی تقاریب، اس قبیل کی جو تقاریب ہوتی ہیں ان کے بنیادی مقاصد تین ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا مقصد دعائے مغفرت، جس کے لیے آج ہم جمع مرحومہ کے لیے ہاتھ اٹھا کے بارگاہ عزتی میں عرض گزار ہیں کہ اللہ انہیں برزخی زندگی کا جمال نصیب کرے اور ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ نصیب کرے۔ یہ پہلا مقصد ہے جس کے لیے ہم یہاں جمع ہیں۔ اور مرنے والوں کے لیے انتقال کے بعد سب سے اہم شے ان کے لیے دعا ہے۔ زندگی میں آپ ان کی خدمت کے بہت سارے طریقے رکھتے تھے، اپنے والدین کی تکریم بجا لاتے، ان کے پاؤں دباتے، انواع و اقسام کی نعمتیں جو انہیں مرغوب اور محبوب تھیں انہیں میسر کرتے، ان کی خوشنودی کے بہت سارے سامان تھے کیے جا سکتے تھے۔ لیکن جب ماں باپ انتقال کر جائیں تو یہ ساری چیزیں موقوف ہو جاتی ہیں۔ اب ان کے لیے آپ کیا پیش کر سکتے ہیں جس سے انہیں آسودگی ہو، وہ خوش ہوں، وہ دعائیں دیں، ان کی روح کو قرار ملے؟ تو ان میں سے ایک اہم چیز دعا ہے۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد ان کے حقوق ختم نہیں ہو جاتے، بلکہ ایک روایت میں 4 حقوق کا ذکر کیا گیا جو ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا ہے۔ اولاد کی جانب سے یہ پہلا حق ہے جو مرنے کے بعد اولاد پر عائد ہوتا ہے والدین کی طرف سے۔ خوش نصیب وہ اولاد ہے جو اپنے ماں باپ کا یہ حق ادا کر پاتی ہے، ورنہ ایسے لوگ بھی ہیں جو ماں باپ کا یہ بنیادی اور کلیدی حق بھی ادا نہیں کر پاتے۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی حقیقی ماں کا جنازہ نہیں پڑھا، اپنے حقیقی باپ کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کے دل میں آ رہا ہوگا کہ وہ کہیں بیرون ملک ہوں گے، پہنچ نہیں پائے ہوں گے، نہیں موجود تھے، قبرستان میں گئے ہیں، لیکن کھڑے رہے، جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ کو جھٹکا لگ رہا ہوگا، تو ایسا بد نصیب بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایسے بد نصیبوں کو آپ بھی جانتے ہیں۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جنہیں جنازہ آتا نہیں ہوتا اور جنازے کی صف میں رسماً کھڑے رہتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھنا ہے۔ جس طرح لوگوں کے جنازوں میں جا کے رسم ادا کر کے آ جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کے جنازوں کے اندر بھی وہ یوں کھڑے ہوتے ہیں، اندر سے شرمندہ ضرور ہو رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن ماں باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی بد نصیب اولاد کون سی ہو سکتی ہے جو اپنے ماں باپ کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتی؟ اور اس سے بڑے بد نصیب ماں باپ بھی کون سے ہو سکتے ہیں کہ جن کی اولاد ان کا جنازہ پڑھنے کی صلاحیت نہ رکھتی؟ اور وہ والدین کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد ان کا جنازہ خود پڑھانے کی صلاحیت، بلکہ ایسے جنازے بھی ہوتے ہیں کہ جس میں خال خال جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں تاکہ سب رسم نہ ہو۔ دکھنے کو تو سینکڑوں لوگ ہوتے ہیں، لیکن جن کو باقاعدہ جنازہ آتا ہے ہو سکتا ہے انگلیوں کے گنے جا سکتے ہیں۔ لیکن یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے جنازے میں علماء ہوتے ہیں، حفاظ ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے اولاد کا تعلق جس طبقے سے ہوگا تو پھر اسی طبقے کے لوگ جنازے کے لیے حاضر ہوں گے۔ تو یہ پہلا حق ہے ماں باپ کا جنازہ ان کا پڑھا جائے اولاد کے ذمہ۔ تجہیز و تکفین اور تکفین اس کے زمرے میں سمجھنی چاہیے۔ دوسرا حق ماں باپ کا اولاد کے ذمہ یہ ہے استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا۔ دعاؤں کا سلسلہ اولاد کی جانب سے ماں باپ کے لیے رہنا چاہیے، موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ اور مرنے کے بعد
یہ حق اور زیادہ تاکید کے ساتھ ان پر عائد ہو جاتا ہے، اس لیے کہ قبر میں ماں باپ کی خدمت کا اب جو طریقہ ہے وہ دعا کی شکل اور صورت میں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا المیت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر ینتظر دعوۃ۔ جب کسی شخص کو ہم قبر میں اتار کے آتے ہیں تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے عمومی لوگوں کی کہ جیسے کوئی شخص پانی میں غوطے کھا رہا ہو۔ الغریق اور المتغوص دو لفظ بیان فرمایا، جس طرح کو ڈبکیاں لے رہا ہو اور موت و حیات کی کشمکش میں ہو اور فریاد کر رہا ہو، کالغریق المتغوص فی البحر، اس مشکل وقت میں، اس آڑے وقت میں، ینتظر دعوۃ، وہ اگر انتظار کرتا ہے تو دعا کا انتظار، کسی کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں، میری اولاد کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں، میرے بہن بھائیوں کے میرے لیے ہاتھ اٹھ جائیں، وہ تو انتظار کر رہا ہے اور پیچھے یہ بحث چل رہی ہے کہ دعا پہنچتی بھی ہے کہ یہ نہیں، اور وہ بیچارہ ینتظر دعوۃ، وہ انتظار کرتا ہے کہ کسی کے ہاتھ اٹھے، اور یہ اس بحث میں پڑے۔ ابھی سے سوچ لو انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں، سب سے زیادہ ضرورت دعاؤں کی ہو۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جس طرح ماں باپ کی دعائیں اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہیں، اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں ایسے ہی قبول ہوتی ہیں۔ خوش نصیب اولاد ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو موقوف نہیں ہوتی۔ میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ والدین کے لیے مغفرت کی دعا کرے، اس میں ناغہ نہ کرے، تسلسل کے ساتھ یہ عمل معمول حیات بنا لے، روزانہ اپنے ماں باپ کے لیے جو شخص دعا کرتا ہے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی۔ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتا ہے اور خود اپنے گھر میں برکت پاتا ہے۔ اور میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر اولاد نمازی ہوگی، پنجگانہ نماز کی عادت رکھنے والی ہوگی، تو اہتمام سے اگر کبھی دعا نہ بھی کر پائے تو دن میں کتنی مرتبہ کرے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، 5 بیٹے ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 6 بیٹی ہیں، اور سارے نمازی، اور ایک نماز میں کتنی بار تشہد ہوتا ہے، اور کبھی کوئی کیفیت ہوتی ہے، کبھی بہت قبولیت کے لمحے ہوتے ہیں، کبھی رکت طبیعت کے اوپر طاری ہوتا ہے، اور کبھی کچھ کیفیت، تو وہ یہ دعائیں روز مانگ رہے ہیں، اللہ میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی۔ تو خوش نصیب اولاد اپنے ماں باپ کے لیے استغفار طلب کرتے ہوئے، اور مرنے والوں کے لیے یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے پسماندگان کی جانب سے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو ایک دعا کیا کرتے تھے، اور وہ یہ تھی اللہم اغفر لابی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ وہ جلیل القدر تابعی ہیں، وہ جب بھی دعا کرتے تو حضرت ابو ہریرہ اور ان کی ماں کی بخشش کی دعا ضرور کرتے۔ کسی نے ان کو روک کے ایک دن کہا کہ آپ کو کوئی خاص ہمدردی ہے؟ فرمایا ہاں وہ تو رشتہ ہے، لیکن اصل بات پوچھو تو وہ یہ ہے کہ میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا کا خود مصداق کرنا کہ انہوں نے کہا تھا اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے۔ تو میں گویا ان کی دعا کا مصداق بننا چاہتا ہوں، ان کی دعا لینا چاہتا ہوں۔ بلکہ فرمایا کرتے تھے کوئی ہے جو مسجد اشار میں 2 رکعت پڑھے اور پھر میری ماں کے لیے مغفرت کی دعا کرے۔ تو ماں باپ کے لیے دعاؤں کا سلسلہ کبھی بھی موقوف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ خامخواہ کی ایک سوچ ہے کہ اب نہیں مانگنی چاہیے اور یہ وقت نہیں ہے، ہمیں اللہ سے مانگنے کا بھی وقت لینا پڑے گا۔ دنیا دار سے مانگنا ہو تو وقت چاہیے، کہ اس وقت تو صاحب سوئے ہوئے ہوں گے، تو ابھی جا کے دروازے پہ دستک دی تو وہ تو اس نیند کی حالت میں جب اچانک اٹھ کے آئیں گے تو چہرے کے اوپر خشونت ہوگی،
لیکن ہم اس سے مانگنے کے لیے حاضر ہیں. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند تو دور کی بات ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی. دنیا داروں سے مانگنا ہو تو ان کی زبان میں مانگنا پڑتا ہے، ان کا بورڈ دیکھنا پڑتا ہے. لیکن اللہ سے جب بھی مانگو، جس زبان میں مرضی مانگو، عربی میں مانگو، عجمی میں مانگو، ہندی میں مانگو، سندھی میں مانگو، نظم میں مانگو، نثر میں مانگو، اقبال کے لہجے میں مانگو، رومی کی طرز میں مانگو، جامی کے انداز میں مانگو. یار نہیں مانگنا آتا، خالی ہاتھ پھیلا دو، وہ بند لبوں کی بولیاں بھی جانا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دستے طلب دراز تو کرو، ہاتھ تو پھیلاؤ. اور اگر کوئی کہتے ہیں میں نہیں مانگتا تو میاں نہ مانگنا تیری ضرورت ہے، اس کی ضرورت تو نہیں. قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم. اے محبوب فرما دو اگر تم نہیں پکارو گے تو وہ بھی پرواہ نہیں کرے گا. ضرورت تمہاری ہے، اور تم جب متکبر بن رہے ہو تو اس کو بھی پرواہ نہیں. تم مانگتے رہو گے وہ جولیاں بھرتا رہے، جب مانگو گے وہ عطا کرتا رہے. دنیا داروں سے ایک دفعہ مانگ لیں تو پھر دوسری مرتبہ مانگنے کے درمیان وقفہ ڈالنا پڑتا ہے. یار مسجد کا چندہ بھی مانگ لیں تو ہم کہتے ہیں یار ہر جمعے نہ مانگے، کوئی 2 ماہ کا وقفہ ڈالے، لوگ کہ یہ روز مانگے. تو دنیا داروں سے اپنے لیے نہ بھی مانگنا ہو، انہی کی بھلائی کے لیے مانگنا ہو تو پھر بھی وقفہ ڈالنا پڑتا ہے. لیکن اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم. لیکن تشہد میں بیٹھے تو پھر کہا ربنا اغفر لی ولوالدی. اب سلام پھیرا تو پھر ہاتھ اٹھا کے مانگنا شروع کر دیا. ابھی مانگا، پھر مانگا، پھر مانگا. 100 بار بھی مانگو تم مانگتے مانگتے تھک جاؤ گے، وہ دیتا ہوا نہیں تھکے. اس سے مانگو، اس سے طلب کر، وہ تو کریم ہے. ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا. تمہارا رب حیا کرنے والا کریم ہے، بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو خالی کیسے کروں. جب یہ میری دہلیز پہ آ گئے ہیں تو میں نے بھی نہ دیا تو کس طرح پہ جائیں. میں ایک سادی بات کرتا ہوں، جتنے لوگ آپ بیٹھے ہیں اتنے لوگ اٹھ کے کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں اور اس سے وہ مانگیں جو دینا اس کے لیے مشکل نہ ہو اور دینے سے اس کو خاص فرق بھی نہ پڑتا ہو. تو مجھے بتاؤ اتنے لوگ کسی کے ڈیرے پہ چلے جائیں تو وہ خالی بول دے گا؟ وہ کہے گا ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے، اتنے لوگ میرے گھر چل کے آ رہے ہیں اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، یہ جو مانگ رہے ہیں اس سے میرے خزانے میں کوئی فرق بھی نہیں آتا. تو وہ کبھی بھی آپ کو خالی نہیں لٹائے گا. وہ کہتا ہے یہ ڈیرہ داری کی شان کے خلاف ہے. اتنے لوگ جتنے آپ بیٹھے ہیں یہ کسی دنیا دار کے ڈیرے پہ چلے جائیں، اس کے وسائل محدود ہیں، وہ خالی نہیں لٹاتا تو رب کیسے خالی لٹاتا؟ کیسے خالی لٹاتا؟ تو کہتے ہیں مجھ سے مانگو، دستے طلب دراز کرو. اللہ اکبر. بدھ کے آگے ہاتھ جوڑ کے زلیخا کہتی یا صنمی یا صنمی، اے میرے صنم، اے میرے بدھ، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا دے. لیکن پتھر کا وہ صنم، مٹی کا مادی، وہ بے جان مجسمہ اس کی فریاد کیسے سنتا؟ وہ پتھر کی مورتی اس کی فریاد کو سنتی ہی نہیں، جواب کیسے دیتی؟ لیکن اس کا اعتقاد تھا سر شام بیٹھ جاتی ہے اور سحر تک ہاتھ جوڑے فریاد کرتی رہتی ہے، اے میرے خدا، اے میرے معبود. جو بھی مانتی تھی اسے، مجھے بچھڑا ہوا یوسف ملا. نہیں ملنا تھا، نہیں ملا. ماتھے پہ شکنیں آ گئیں، چہرے پہ جھریاں ابھر آئیں، بڑھاپا طاری ہو گیا. لیکن اس نے امید کا رشتہ نہیں توڑا اور یا صنمی یا صنمی یا صنمی کا وظیفہ پڑھتی رہی. ایک دن رات کا پچھلا پہر تھا، بدھ کے آگے ہاتھ جوڑے بیٹھی تھی اور یا صنمی کا وظیفہ پڑھ رہی تھی تو اچانک نیند کا جھٹکا آ گیا، زبان بل کھا گئی. یا صنمی پڑھتے پڑھتے زبان نے بل کھایا تو یا سمادی آواز آئی جبریل جلدی جا، یوسف کے گھوڑے کا رخ موڑ دے، بچھڑی کو یوسف ملا دے. مالک تجھے تو نہیں پکار رہے، یہ تو بدھ کو پکار. کہا میں بھی جانتا ہوں، لیکن اتنا عرصہ ہوا بدھ کو پکارتے ہوئے، عمر بیت گئی، بدھ نے اس کی فریاد پوری نہیں کی. آج جیسے بھی اس کے لبوں پہ میرا نام تو آیا، اگر میں نے بھی نہ دیا، میرے اور بدھ میں فرق کیا ہوا؟ صنم اور صمد میں فرق کیا ہوا؟ جا اس کو یوسف میں لا دے. کوئی آئے تو صحیح، دستے طلب دراز تو کرے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے راہ رب منزل ہی نہیں. جلوائے طول تو موجود ہے، کوئی موسیٰ ہی نہیں.
سچی طلب لے کے تو آئے، کوئی جھولی تو پھیلائے، اس کے خزانے میں کیا کمی آتی؟ اللہ اکبر، اپنی عاجزی پیش کرو، اپنی گنتی پیش کرو کہ مالک تو کریم ہے، میں تیرے در پہ نہیں آؤں گا تو کس در پہ جاؤں؟ مسجد نبوی کے کونے میں ایک شخص بیٹھ کے مانگ رہا تھا، اس کے لفظوں پہ غور کی، اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، مانگنے کا انداز ہے، اے اللہ میں تجھ سے اس لیے مانگ رہا ہوں کہ تو میرا اللہ ہے، بِأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ، تیرے علاوہ میرا ہے بھی تو کوئی نہیں۔ تو یہ کہہ کے مانگ رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا جاؤ اس کو جا کے بشارت دے دو کہ اللہ نے تیری دعا قبول کر۔ یہ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایک دعا اس کے حضور عرض گزار کرتے ہیں، یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء، اے جلدی مان جانے والے تجھ سے وہ مانگ رہا ہے جس کے پاس دعا کے علاوہ کوئی سہارا ہی نہیں، جس کے پاس سوائے دعا کے کوئی آسرا ہی نہیں۔ تو جھولی پھیلاؤ، مانگو، اپنے لیے مانگو، اپنے عزیزوں کے لیے مانگو، پورے جہان کے لیے بھی مانگ لو گے تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ تو پہلا مقصد ہمارا یہاں آنے کا مانگنا ہے، اور یہ ماں باپ کا دوسرا حق ہے کہ ہم ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اللہ اکبر۔ تیسرا حق ماں باپ کا بر الاصدقاء، باپ ہے تو اس کے دوست، ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا، خالہ ماں کی جگہ پہ ہے، چچا باپ کی جگہ پہ، ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ یہ نہ ہو کہ ماں باپ کے انتقال کے بعد وہ آئیں تو وہ کہیں کہ وہ تھے تو اس گھر میں ہماری آبرو تھی، اب بچے تو جو ہے وہ ہمیں پوچھتے ہی نہیں، وہ اسی طرح ان کو تکریم دیں، عزت دیں، وقار سے بٹھائیں۔ چوتھا حق ماں باپ کا اولاد کے ذمے جو عائد ہوتا ہے انتقال کے بعد، وہ ہے انجاز الوعد، وعدوں کی تکمیل۔ انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا پورا نہیں کر سکے تو ان کو پورا کیا، کوئی منت مانی تھی پوری نہیں کر سکے اس کو پورا کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے وہ معمولات خیر تھے، اچھائی کے معمولات تھے، تو ماں باپ کے انتقال کے بعد اولاد ان معمولات کو جاری رکھے، یہ حق ہے اولاد کے ذمے ماں باپ۔ تو پہلا مقصد جو ہماری آج کی اور اس قبیل کی مجالس ہوتی ہیں ان میں حاضر ہونے کا دعائے مغفرت کرنا ہے، اور ماں باپ کے حقوق کی یادداشت جو ہے جو انتقال کے بعد ہے وہ بھی اس کے زمرے میں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ ویسے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان نے باقاعدہ مختلف احادیث کو جمع کیا ہے، اور ماں باپ کے جو اولاد کے ذمے مرنے کے بعد انتقال کے بعد حق عائد ہوتے ہیں، مختلف احادیث کو جمع کر کے 12 حق بیان کیے، اور اس میں آخری حق بیان کرتے ہوئے کہا کہ اچھے برے اعمال قبر میں ماں باپ کو پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے اولاد کو چاہیے کہ نیک بن جائے تاکہ قبر میں والدین کو اولاد کی جانب سے آسودگی پہنچے، کیونکہ ان کو اچھے اعمال بھی پہنچتے ہیں جس سے خوش ہوتے ہیں، برے اعمال بھی ان کے سامنے پیش ہوتے ہیں جس سے وہ افسردہ ہوتے ہیں۔ تو اولاد نیک ہو تاکہ ماں باپ کو قبر میں آسودگی۔ آج کی اور اس قبیل کی دیگر مجالس کا دوسرا مقصد پسماندگان سے تعزیت کرنا ہے، کیونکہ صرف اگر دعا کا مقصد ہی تھا تو وہ گھر بیٹھ کے بھی ہو سکتی تھی، جنازہ خود دعا ہے، اور گھروں میں بیٹھ کر کے بھی اتنی گرمی میں یہاں آپ بھی آئے، میں بھی چل کے آیا، تو صرف اگر دعا مقصد ہوتا تو وہ ہم گھر بیٹھ کے بھی کر سکتے تھے، سب نے کی بھی ہے، لیکن آج یہاں آنے کا مقصد پسماندگان سے تعزیت کرنا، ان سے اظہار محبت کرنا، اور یہ مرنے والوں کے انتقال کے بعد ان کے پسماندگان سے تعزیت کرنا حضور علیہ السلام کے عمل سے، سنت سے، طریقے سے ثابت ہے۔ ایک صحابی معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو وہ ایک حدود شرعی کے اندر محفوظ تھے،
اور انہیں سنسار کیا گیا. تو ظاہر انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا تھا. تو آقا کریم نے فرمایا ٹھیک ہے ان کو سنسار کر دو. تو کسی کی زبان سے نکلا لو ماعز نے گناہ کیا تھا. تو آقا کریم کے چہرے پہ سرخی آ گئی. فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، اگر اس نے جرم کیا تھا تو میں نے سزا نہیں دلوائی، میں نے پتھر نہیں مروائے. اور فرمایا کہ میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفا ان سب کی مغفرت ہو جائے. آپ کو پیش کیا. اب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور جنازے کے جلوس میں خود شامل ہوئے اور فرما چکے ہیں کہ میرے ماعز کی توبہ کو اوروں میں بھی بانٹا جائے تو ان کا بھی کام بن جائے. لیکن ان کی وفات کا تیسرا دن تھا، راوی کو شک ہے یا دوسرا دن تھا، تو حضور ان کے گھر تشریف لے گئے. اور حدیث کے لفظ ہیں کتاب الحدود مسلم شریف اٹھائے گئے وہم جلوس. جب حضور گئے تو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. ایسے ہی ہوتا نا کہ جب جاتے ہیں تو لوگ بیٹھے ہوئے، تو وہم جلوس لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو آقا کریم تشریف لے گئے اور فرمایا استغفروا لماعز، ماعز کے لیے بخشش کی دعا کرو. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر دعا ہی مقصد تھا تو مسجد نبوی میں بھی ہو سکتی تھی، حجرہ عائشہ کے پاس بھی ہو سکتی، ستون تہجد کے پاس بھی ہو سکتی. جنازہ خود دعا ہے. پھر فرما چکے اس کی توبہ اوروں میں بانٹی جائے تو ان کی بھی مغفرت ہو جائے. حضور ان کے گھر کیوں تشریف لائے؟ اہل خانہ کی تسکین خاطر کے لیے، ان کی تسلی کے لیے، ان کی تشفی کے لیے، ان کی ڈھارس بندھانے کے لیے، ان کے دکھ اور غم کو غلط کرنے کے لیے. اور مجھے بتاؤ جہاں حضور آئے ہیں کوئی غم رہا ہوگا؟ کیا کسی نے کہا یہ الگ بات ہے تم آئے ہو تو کوئی نہیں، ورنہ درد تو یہاں آزاد ہے. ان کے گھر حضور تشریف لے گئے اور ہمارے لیے حجت قائم ہوئی کہ مرنے والوں کے پس ماندگان سے ان کے ہاں جا کے تعزیت کی جائے تاکہ ان کے دلوں کو تسکین ہو اور قرار پہنچے. یقیناً اس سے بہت فرق پڑتا ہے. جانے والے تو پلٹ کے واپس نہیں آتے، جو چلے گئے وہ کبھی واپس نہیں آتے. لیکن پس ماندگان کو جب لوگ آ کے محبت دیتے ہیں تو ان کو ضرور تسکین ہو. یہ اسلام بہترین دین ہے، خوبصورت. جنازے پہ لوگ آتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، تشفی دیتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں. لوگ آ کے فاتحہ خوانی کرتے ہیں تو اس سے دل کو بہت تسکین پہنچتی ہے اور انسان محسوس کرتا ہے میں تنہا نہیں، میرے ساتھ دعا کرنے والے، محبت کا اظہار کرنے والے موجود ہیں. اور پھر ہمیں فرمایا گیا کہ مرنے والوں کی خوبیاں بیان کرو. اللہ اکبر. ان کی خوبیاں بیان کرنے سے پس ماندگان کو تسکین ملتی ہے. اور فرمایا تم زمین پر اللہ کے گواہ، انتم شہداء اللہ علی الارض. بلکہ حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا کریم نے فرمایا کہ جس شخص کو مرنے کے بعد 4 لوگوں نے گواہی دی، اس شخص کی اچھائی کی، بہتری کی، اللہ اسے بخش دیتا ہے. 4 لوگوں نے کہا بندہ بڑا اچھا ہے، اور 4 گواہیاں کافی ہوتی ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں نے کہا حضور اگر کسی کو 4 گواہ نہ ملے، 3 گواہ ہوں، تو حضور نے فرمایا اللہ اس کو بھی جنت دیتا ہے. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے حضور سے کہا حضور اگر کسی کے پاس 3 گواہ بھی نہ ہوں، 2 گواہ ہوں، حضور فرمایا وہ بھی بخشا گیا. حضرت عمر کہا کرتے تھے ایک کے بارے میں نے پوچھا نہیں، حضور نے بتایا. اگر پوچھ لیتے تو شاید حضور یہ کہہ دیتے کہ ایک والے کا بھی کام کر دیا. اور ہمیں تو یہی توقع رکھنی چاہیے تو تم زمین پر ان لوگوں کے گواہ ہو. تو یہ مجالس اس گواہی کی مجلس بھی ہے. اور ہم دیتے ہیں ظہیر صاحب کی والدہ ماجدہ نے میرے ساتھ جو ہے وہ عمرہ کیا ہے. ہم ایک سفر میں اکٹھے تھے اور ایک وقت گزرا اکٹھے، اور وقت تو کہیں بھی گزرے تو اچھا ہوتا ہے، لیکن مدینے کی گلیوں میں جو گزرے اور شہر حبیب میں دیار نور میں گزرے تو وہ تو پھر خوبصورت لمحے ہو. تو میں نے انہیں حضور کا پیار کرنے والی خاتون کا، ان کے دل میں عشق الہی کی رمق بھی موجود تھی اور حضور علیہ السلام کا پیار بھی کوٹ کوٹ کے بنا. حضور کی الفت کے اجالے اللہ نے ان کے دل کے ایک ایک پرت پہ لکھے ہوئے تھے. شہر مدینہ میں ان کی خوشی اور ان کے چہرے کے اوپر مسرتوں کا ظہور، یہ ان کے اندر کے پیار کی گواہی تھی. تو فرمایا تم ان کے لیے گواہ ہو تو میں گواہی دیتا ہوں
کہ وہ ایک صالحہ خاتون تھی اور مصطفیٰ جان رحمت سے ٹوٹ کے پیار کرنے والی خاتون. اللہ کی خشیت کے اجالے ان کے سینے کے اندر موجود تھے. انہوں نے اپنی اولاد کی بھی اچھی تربیت کی اور اپنی زندگی نیکی میں صالحیت میں بسر کی. اور ہم اللہ کی رحمتوں سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے کرم سے ان کی نازبرداریاں فرمائی ہوں. اور آج کی مجلس میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ اس کے حضور التجا کرتے ہیں. اللہ حضور کی ماں کا صدقہ ان کی مغفرت فرمائے. آمین. میری والدہ جب انتقال کر گئی تھی تو ایک دعا کثرت کے ساتھ میں اللہ کے حضور مانگا کرتا تھا اور ایک مدت تک مانگتا رہا اور اب بھی مانگتا. اس وقت تو کثرت سے مانگتا, اللہم اغفر لأمی بحرمت ام نبی کا. اے اللہ حضور کی ماں کا صدقہ میری ماں کی مغفرت. آمین آمین. وہی دعا میں آج پھر اللہ کے حضور عرض کرتا ہوں کہ اللہ حضور کی ماں کا صدقہ ان کی مغفرت فرما. آمین. اور اپنی خاص عنایتیں کرم نوازیاں اللہ ان کی لحد میں اتار. اس خاندان پر اپنی خاص کرم نوازیاں نصیب فرما اور اپنی رحمتوں کے سائے اللہ ان پہ ہمیشہ ذو فکر رکھنا. تیسرا مقصد آج کی مجلس اور اس کے کبھی اس طرح کی مجالس کے انعقاد کا اپنے لیے عبرت لینا ہے. آج وہ نہیں ہیں, ہم موجود ہیں. یہ وقت ہمارے اوپر یقیناً آنے والا ہے, ہم موجود نہیں ہوں گے اور لوگ ہمارے لیے جمع ہو رہے ہیں. ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے. یہ مت سوچئے گا کہ بڑھاپے کی ایک عمر کے بعد ہماری ممدوحہ انتقال کر گئی تو شاید ہم بھی بڑھاپے پر جائیں گے. یہ تو کوئی لازم نہیں ہے. یہ تو اللہ کسی کو لمبی عمر دے دے, خیر کی عمر دے دے, یہ بہت سادہ نہیں. بلکہ امام ابو نعیم الاصفہانی نے حلیہ کے اندر لکھا کہ جو شخص 70 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے بغیر حساب کی جنت عطا. سبحان اللہ. اور جو 90 سال کی جو 80 سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑھاپے کا حیا کرتے ہوئے اس کو قیامت کے دن حق کے شفاعت عطا کرے گا. وہ اپنے خاندان کے کئی لوگوں کی جن کو جہنم کا حکم ہو گیا جنت میں لے کے جائے گا سفارش کرے اللہ. تو یہ تو خوش نصیب لوگ ہیں جو لمبی عمر پائیں. لیکن دنیا کے اوپر یہ لازم نہیں ہے کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے انتقال کرے. دنیا پر آنے کی ترتیب موجود ہے, جانے کی ترتیب نہیں. آنے کی ترتیب یہ ہے پہلے باپ جاتا ہے, پھر اولاد جاتی ہے, پھر اس کے بعد اور جو ہے وہ دوسری اولاد آتی ہے. یہ آنے کی ترتیب ہے. لیکن جانے کے لیے یہ لازم ترتیب تھی. بسا اوقات بوڑھے باپ کو جوان بیٹے کی میت کو کندھا بھی دینا پڑ جاتا ہے. اس لیے ہم ہر لمحہ ہر ساتھ تیار رہیں, نہ جانے اٹھنے والا اگلا قدم کہاں ہو. موت سر پہ کھڑی ہے, لمحہ لمحہ موت کی تیاری ہے. موت ہے ہنگامہ آغا گلزم خاموش میں, ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں. اقبال نے کہا تھا کہ جو ہے وہ ہماری آنکھوں کے سامنے لوگ ہم سے جدا ہو جاتے ہیں اور سامان 100 برس کا پل کی خبر, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر. میں اور آپ اپنی آخرت کی تیاری کریں. بہت تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس, 100 سال بھی ہوں تو تھوڑے ہیں. لیکن ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ اٹھنے والا قدم اٹھ بھی پاتا ہے یا نہیں. سعدی شیرازی کہتے ہیں یہ نہیں خبر کہ جو سانس اندر گیا ہے خیر سے پلٹ کے باہر بھی آتا ہے کہ نہیں, اور جو باہر ہے وہ پلٹ کے اندر بھی جا سکتا ہے کہ نہیں. اور کیا ہم اپنی زندگی میں ایسے مناظر نہیں دیکھتے؟ کسی شخص کے انتقال کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں وہ تو ابھی میں سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا, ابھی میں نے پھٹے کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. لیکن موت جب آتی ہے تو پھر ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوتا. اور یہ کہانی اوروں کے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے لیے بھی. تو آئیے اس سے قبل کہ کوئی حجت باقی نہ رہے اور ہم ہاتھ ملتے رہیں, اپنی اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال بجا لائیں. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ مرحومہ کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا کرے, پس ماندان کو توفیق صبر بخشے, اور اللہ ہم سب کو مرنے والوں سے عبرت حاصل کر کے اخروی زندگی کے لیے اچھے اعمال کا ذخیرہ کرنے کی توفیق. آج موقع ہے, آج فرصت ہے, کل سب کچھ نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے قطرہ بھی آب حسن نام کا, جل گیا جب کھیت پر سبھی تو پھر کس کا. کل کا پچھتانا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا. آج کا پچھتاوا ہماری زندگی کو تبدیل کر سکتا. کسی پنجابی شاعر نے کہا تھا, آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک نوکھڑے ٹوک دینے تو پویں تے پینڈے مک جاندے, کار بیٹھے ہیں فاصلے بک گئے.
آج اٹھنے والا ایک ایک قدم ہمیں اللہ کے قریب کر دے گا، لیکن کل کا پچھتاوا سوائے حسرت اور دکھ بڑھانے کی اور کچھ نہیں ہوگا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، آئے میں اس زندگی کو زندگی کے لیے آگے بھیج چکا ہوتا، لیکن پھر پچھتانے کا کیا فائدہ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، کل قیامت کو نہ مانیں گے غیر مانیں گے۔ وہ فقیر کھڑا تھا بازار میں، رو جا رہا تھا، کسی نے روک کے کہا کسی نے مارا ہے؟ میں پوچھ لیتا ہوں۔ کہا نہیں کوئی ایسا ماجرا نہیں ہوا۔ تو پھر کیوں رو رہے ہو بابا؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے نے رلا دیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، ان کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا، ادھر سے اذان پکاری جا رہی تھی، ڈر سے مس نہیں ہوئے، پھر دل میں رحم جاگا، میرا خیال آیا ان بندوں کی رب کی آپس میں صلح نہ کروا دیں۔ جلدی سے پوچھا پھر کیا بنا؟ کہا اس سے بات کی، اس نے کہا لے میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے گناہ دھو ڈالو۔ بڑا خوش ہوا، ان سے بات کی، یہ الٹا میرا مذاق اڑانے لگا۔ جا بابا کام کر، تجھے کیا پتا کاروبار حیات کیا ہے، ہمیں سمجھانے آ گیا، جا کسی کام کر۔ تو وہ تو مان گیا تھا، یہی نہیں مانے، مجھے ان کے رویے پہ تو 2 دن گزرے تو وہی شخص دوبارہ گزرا قبرستان کے قریب سے، تو وہی فقیر وہاں کھڑا رو رہا تھا۔ تو پھر رک کے کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی وہی ہے، ان سے مایوس ہوا تو آج در نکل آیا، سوچا ان کی اور رب کی صلح کروا۔ تو بڑی جلدی سے پوچھا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان گئے وہ نہیں، آج وہ مان رہا ہے ہم بھی مان جائیں، وہ نہ ہو کہ پھر جو ہے وہ ہم مان جائیں لیکن وہ کہے نہیں، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگو، کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مانیں گے۔ آج اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، آج حضور بھی سفارش فرما کے اپنی خاص کرم نوازیوں کے حصار میں لے لیں، لیکن اگر ہم نے اپنی خواہشات اور اپنی آرزوؤں کی غلامی ہی کرنی ہے تو ٹھیک ہے، یہ 4 دن کی زندگی ہے، اس حالت میں بھی بیت جائے گی۔ تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی آخرت کی زندگی کے لیے نیک سامان جمع کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہ اٹھو ہاتھ پھیلی